وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 29، 30، 27، 30 درس کا نمبر. آج کا موضوع کیا ہم صرف طالبان دنیا ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. اور آسمانوں میں بہت سے فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی فائدہ نہیں دیتی مگر اس وقت کہ خدا جس کے لیے چاہے اجازت بخشے اور سفارش پسند کرے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ فرشتوں کو خدا کی لڑکیوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں. وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. حالانکہ ان کو اس کی کچھ خبر نہیں، وہ صرف ظن پر چلتے ہیں اور ظن یقین کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتا. سامنے کرام، سورہ نجم ہے، آیت نمبر 29. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ. اے نبی، آپ اس شخص کی پرواہ نہ کریں جو پھر گیا میری یاد سے. من تولیٰ عن ذکرنا، جو میری یاد سے منہ پھیر لیا جس نے. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی. سامنے کرام، بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم آیت ہے. ماں سوائے چند لوگوں کے یہ آیت دنیا کے تمام لوگوں پر فٹ آتی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے چند لوگوں کے علاوہ، چند مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، چند لوگ اتنے تھوڑے ہیں کہ ایک جماعت کا روپ نہیں دھار سکتے، ایک امیر اپنے لیے مقرر نہیں کر سکتے. تو یہ تو چند ہی لوگ ہوئے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ زندگی، وہاں ایک جماعت نہیں بن سک رہی تھی کیونکہ اکثر لوگ مخالف تھے. یہ تو مدینے میں جا کے جماعت بنی ہے اور اس کے بعد احکامات آئے ہیں. تو اس وقت یہ دور جہالت ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور کہتا رہتا ہوں کہ یہ دور جہالت ہے، اور وہ جہالت سے کم ہے. یعنی وہ جہالت جو کہ نزول قرآن کے وقت تھی، اس وقت کم جہالت تھی، آج زیادہ جہالت ہے.
وہ کہتے ہیں نا پڑھے لکھے جاہل، تو ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن کلمے سے واقف تو نہیں ہے، کلمے کے مطلب سے واقف نہیں ہے، اور کلمے کے اگر تقاضے ہمیں معلوم بھی ہو جائیں تو پھر ہم اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو اصل مدعا سمجھ لیا ہے۔ اور یہ آیت میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ ہمارے بارے میں ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری یعنی ہم سے انہوں نے منہ پھیر لیا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے اعراض کر لیا ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ جو مسلمان ہیں وہ فرقواریت کے شکار ہیں، اور اسلام اور قرآن اس کو ہم نے مضبوطی سے نہیں تھاما، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو۔ تو تفرقہ تو ہم نے جڑ پکڑ لی ہے۔ اصل میں دیکھیں بات کیا ہے کہ ہم ترک اسلام کے مجرم ہیں۔ آج کا مسلمان اسلام کو نہیں جانتا، نہ جاننا چاہتا ہے۔ اس کا ایک مدعا ہے، اور دنیا لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ ہماری کوئی منزل ہے نہیں۔ میں تو آپ سے دیکھیں ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، جو میرے سننے والے ہیں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ کا دل اللہ کی یاد سے آباد ہے اور دنیا کی محبت سے خالی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو یقیناً اکثریت، بہت بڑی تعداد، میں تو کہہ رہا ہوں الا ماشاء اللہ کے علاوہ ساری امت نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، پھر گئی ہے۔ اعراض من تولی عن ذکرنا، اللہ کی یاد سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے۔ اللہ کسی شمار و قطار میں نہیں ہے ہمارے زندگی کے، معاذ اللہ کی پناہ۔ اللہ کی شان، اللہ کی عظمت، اللہ کی حیثیت، اللہ کا حکم، اللہ کا دین ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں ایک بات میں واضح طور پہ کہہ دوں، جنت اور دوزخ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اب جنت اور دوزخی کو آپ نے بھلا دیا، اپنی عملی زندگی سے نکال دیا۔ آپ دیکھ لیں، سوچیں اس بات پہ، ہم صرف ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کولو کا بیل ہے نا، وہ جب گھومتا ہے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں بہت لمبا سفر کر رہا ہوں اور بہت محنت کر رہا ہوں، تو ہماری آنکھوں پر پٹی ہے۔ اور یہ بات قرآن میں بھی ہے کہ وہ آیت مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کی کانوں میں ڈانٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے اے نبی، اے داعی، تمہارے اور ہمارے درمیان ایک پردہ ہے، ہم یہ پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فعمل اننا عاملون، تم عمل کیے جاؤ، ہم اپنا عمل کریں گے۔ آج کا مسلمان آخرت پر یقین نہیں رکھتا، یہ دنیا کو حقیقت سمجھ لیا اس نے، دنیا کے فائدے کو اصل فائدہ، دنیا کے نقصان کو اصل نقصان۔ اللہ کی یاد سے اس کا دل خالی ہے۔ دیکھیں اس میں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے، ان لوگوں کی پرواہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے داعی قرآن کو۔ یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے بعد تمام داعیان ہیں جو مومنین ہیں، مومنات ہیں، کہ آپ یعنی جو شخص، دیکھیں اس آیت کا ایک اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں آپ کو ایک ترجمہ بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ، جن لوگوں نے دنیا کی زندگی کا غلط مطلب لے لیا ہے اور دنیا کو مدعا بنا لیا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ اپنے نظریے میں پکے ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑو، اعراض کر لو ان سے۔ عارض عن الجاہلین، تو قرآن کا مسلمہ اصول ہے
جو جاہل ہے، جو علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتا، اس کو چھوڑ دو، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ تو بہرحال دیکھیں یہ ایک بڑی خطرناک کیفیت ہے۔ نبی سے، داعیان الی الحق سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے نہ پڑو، ان کی پرواہ نہ کرو، یہ ان کا مبلغ علم صرف دنیا تک محدود ہے۔ آپ یہ سوچیں، میں تھوڑی سی کہنے کی رفتار کم کر لیتا ہوں، آپ خود یہ سوچیں کہ آپ کا مبلغ علم کیا ہے، آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اللہ کا راستہ، دیکھیں ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، کیا اللہ آپ کی منزل ہے کہ آپ بھٹک گئے ہیں؟ کیا آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر ہیں؟ کیا ہدایت کو آپ نے قبول کر لیا ہے؟ میں ان تمام برائے نام مسلمانوں کی طرف سے جواب دے رہا ہوں کہ یہ لوگ بھٹک گئے ہیں اللہ کے راستے سے، ضل عن سبیلہ، اور یہ ہدایت پانا بھی نہیں چاہتے آج کا مسلمان۔ اور دیکھیں یہ تو ہمارے جو صاحب بصیرت لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ ان لوگوں کے پیچھے نہیں پڑتے جو دنیا کے پھیر میں آ گئے ہیں، دنیا ہی کے گرد ان کی سمجھ گھوم رہی ہے، ان کے پیچھے یہ داعی جو ہے وہ پیچھے نہیں پڑتا، ان کے وقت ضائع کرنے والی بات ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وقت ضائع نہ کرو۔ عارض، اس کے کافی معنی ہو سکتے ہیں اور سارے معنی صحیح ہیں۔ عارض عمن تولی، اعراض کر لو، پرواہ نہ کرو، ان کے پیچھے نہ پڑو، ان پہ توجہ نہ دو، جو پھر گیا میری یاد سے۔ دیکھیں اس میں مضمون ہے، اللہ کی یاد کا تعلق جو ہے وہ آخرت پر یقین سے پیدا ہوتا ہے۔ آج کا مسلمان تو اپنے اللہ سے غافل ہے، یعنی اللہ کی، دیکھیں اللہ کے وجود کا ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری باتیں سن رہا ہے، میرے اعمال کو دیکھ رہا ہے، میرے دل کی کیفیات سے بھی واقف ہے۔ اللہ کے متعلق تو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا، بہت احتیاط سے۔ ہماری زندگی میں احتیاط نہیں ہے، اس بات پہ بھی یعنی اس طریقے سے سوچیں نا کہ ہماری زندگی احتیاط نہیں ہے، ہماری ساری توجہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا، روپیہ، پیسہ، یہ وہ جو بھی ہے، متاع دنیا، جو کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں کہا ہے نا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ، ہماری نظر صرف متاع دنیا تک ہے۔ یہ بات تو غلط ہے۔ دیکھیں اہمیت کی بات ہے ساری، آپ خود سوچ لیں۔ دیکھیں میں تو آپ سے ذاتی طور پہ مخاطب ہوں، آپ کی نظر میں متاع دنیا کی کیا اہمیت ہے؟ یا آپ خود سوچ لیں۔ چلیں آپ جواب نہیں دے رہے، میں جواب دیتا ہوں۔ ہمارے ذہن میں ہمارے لیے ساری اہمیت ہی متاع دنیا کی ہے، اور ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ میری پوزیشن، یہ میری بیوی، یہ میرے بچے، یہ میرا شوہر، یہ میرا کاروبار، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے پلاٹ ہیں، یہ دکانیں ہیں، وہ دکان میری ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کارخانہ میرا ہے، یہ عہدہ میرا ہے، میں گریڈ 22 کا نوکر ہوں، نوکر نہیں 22 گریڈ کا افسر ہوں۔ نوکر، یہ افسر تو اپنے آپ کو نوکر نہیں کہتے، افسران ہیں، یہ افسران۔ تو میں ایم پی اے ہوں، ایم ایل اے، پھر آپ دیکھ لیں کتنا نشہ ہوتا ہے، یہ ریڈ کارپٹ، پروٹوکول، گارڈ آف آنر، یہ وہ، آپ دیکھ لیں یہ عام تماشے ہیں ہماری زندگی کے۔ انسان تو اگر اللہ کا نہ ہو تو یہ تو ایک گندگی کا ڈھیر ہے۔ اس کی تخلیق تو ایک یعنی
کم قیمت کے پانی سے، ماء مہین، ابھی آئے گا آگے. اللہ لیس لہا، یہ ابھی آگے آئے گا. بہر ماء مہین فی قرار مبین، یا جو بھی ہے. تو ہم جو ہے دنیا کے بندے ہیں. اگر میں سارا کلام جو ہے اکٹھا کروں، سارے اپنے جو بھی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میں اس کو اکٹھا کروں تو ہم دنیا کے بندے ہیں، اپنے مفاد کے بندے ہیں. دیکھیں یہ بڑی بڑی علامات ہیں نا. ہمارے لیے اہمیت جو ہے وہ ہمارے مفاد کی ہے، اور وہ ہماری باتوں سے ظاہر ہو رہا ہے. ہماری یہ جو اہل نظر ہیں یہ تو دیکھ کے پتہ چلا لیتے ہیں. جب بات کرتے ہیں نا بندے سے، وہ صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس دنیا کا بندہ ہے. ہم لوگ اس ذلیل دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، بننا بھی نہیں چاہتے. اس وقت تک تو یہ حال ہے. 2023 جنوری 10 تاریخ ہے. بننا بھی نہیں چاہتے اللہ کے بندے. ایک خاص دائرہ کار ہے، اور دین تو بس ایک کھیل تماشا ہے ہمارے لیے. ہمارے اخلاق قرآن کے نہیں ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضور کے اسوہ حسنہ کو ہم فالو کریں؟ میں بالکل ان کو فالو کروں، ایسا نہیں سوچتے ہم. ہماری تو اپنی حیثیت ہے، اپنی خواہشات ہیں، اپنے گمان ہیں. ابھی مضمون گزر چکا ہے نا، ان یتبعون الا الظن. یہی جو پچھلی آیت گزری 28 نمبر، ہم 29 نمبر پڑھ رہے ہیں نا. ان یتبعون الا الظن، ہم تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں. ہر چیز جو ہے ہمارا ایک خیال ہے، اپنا ایک خیال ہے. وہ یا گھڑ لیا ہے، یا پڑھ لیا ہے، یا سن لیا ہے. ہمیں یقین نہیں ہے. یقین ہے دنیا پر. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ کوئی فائدہ کہ ہم طلبگار نہیں ہیں. دیکھیں ایک ایک جملہ جو ہے اس آیت کا، آیت بڑی مختصر ہے. اعرض عمن تولی عن ذکرنا لم یرد الا الحیات الدنیا. یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. لیکن میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کے مصداق ہیں، یعنی ایسے ہیں کہ ہم نے روگردانی اختیار کر لی ہے اللہ کی یاد سے، اور ساری توجہ ہم دنیا کی ہے. دیکھیں یہ تو ہمارے جو اعمال ہیں یہ کھلی کتاب کی طرح ہیں آج کے مسلمان کی. ہر جگہ آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آپ یعنی جو انسان دھوکے میں ہے وہ اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ خود مجرم ہے. جس کو دنیا کا دھوکہ لگ گیا نا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم ظاہر کے بندے ہیں، ہم دنیا کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں جانتا ہے. اللہ نے تو واضح طور پہ کہہ دیا ہے منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرہ. تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کے طالب ہیں. اللہ، ہم تو دنیا کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں. اچھا ہدایت کیا ہو رہی ہے؟ کس کو ہو رہی ہے؟ نبی کو، نائب نبی کو. مومن کہہ لیں. کیا؟ اس کی پرواہ نہ کرنا. جو صرف دنیا کی زندگی کا طالب ہے، جس کا یقین نہ جنت پہ ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ اللہ کی ملاقات پہ ہے، نہ قبر کی زندگی پر ہے. اب یہ نہیں دیکھیں، لم یرید الا الحیات الدنیا، بس یہ دنیا کا کتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
یہ دنیا کو اس نے ترجیح دے دی، اتر آیا زمین پر، واتبع ہوا، من چاہی زندگی گزار رہے، فمثلہ کمثل الکلب، اب اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ کتا کیا ہے؟ بس کھانا پینا، شہوت رانی اور بس حرص و حوث۔ عام طور پہ مطلب یہی ہے نا، یہ جو بے مہار کتے ہیں نا، یہی ہے۔ آپ کے شہر میں بھی ہوں گے شاید، ہمارے شہر میں بھی ہیں، کوئی مقصد تو نہیں ہے کتوں کا، ان کی زندگی کا، بس یہی جو ہے شہوت رانی ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن اور کچھ دیکھیں، جانور، کتا جانور لے لیں، کوئی جانور لے لیں، جانور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جانور کی بھی مثال دی ہے نا، کہ یہ ان کی مثال جانوروں کی سی ہے۔ جانور کیونکہ عقل ان کے پاس نہیں ہوتی، اور ان کو پیدا ہی اسی جس لیے پیدا کیا وہ مجبور ہوتے ہیں، تو ان زیادہ عقل تو دی نہیں ہے ہماری۔ اب ہمیں تو عقل دی ہے اور ہمیں اختیار بھی دیا ہے فطرت سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا، اپنے مقصد کو نہ پورا کرنے کا اختیار ہے ہمارے پاس۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ تو ہمیں اختیار دے دیا ہے، ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا کی زندگی کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ لم یرید الا الحیات الدنیا، یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے بھیا۔ ہمارا مبلغ علم یہی ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کتابوں میں میں جب دیکھتا ہوں یہ مشرکین کے لیے، ہاں مشرکین صفت لوگوں کے لیے ہے، لیکن اگر آپ یہ مضمون صرف مشرکین مکہ تک محدود کر دیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ قرآن ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، یہ کتاب نصیحت ہے، اور بہت افسوس ہوتا ہے مجھے کہ جب مفسر یہ کہتا ہے یہ مشرکین مکہ، یہ فلانا، یہ ڈمکانا، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، بھئی میرے لیے کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے مسلمان ہر زمانے کے، یہ میں نے کتاب تمہارے لیے نازل کی ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے۔ تو قرآن سے انحراف تو نہیں کرنا چاہیے بہرحال، لیکن میں آپ کو متوجہ کروں اس مضمون کی طرف۔ آج کا مسلمان اللہ سے اور رسول سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہے، اور یہ اسی طرح آزاد زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ بیعت ایک لازمی تقاضا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ بہت سے لوگ ایسے فرقے بھی آ رہے ہیں جو کہتے ہیں تو اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شرک ہے، بیعت کے خلاف ہے۔ بعض لوگ بیعت کے اپنے مفاہیم بیعت لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی اختیار تو نہیں ہوتا، یہ تو مجاز بندہ بیعت لیتے، بیعت تو ہوتی ہے اللہ سے اور پھر اللہ کے نمائندے سے۔ بہرحال مختلف، یہ تو آپ کو میں نے کہا ہے کہ مسلمان بٹ گیا ہے۔ آج کا مسلمان حقیقی مسلمان نہیں رہا، یہ فرقہ واریت کا مسلمان ہے۔ ہر مسجد پہ آپ نے تختی لگائی بھی ہے، اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما نہیں ہے۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، قرآن کو مضبوطی سے تھام لیں، یہ مسلک، یہ اس کی گنجائش نہیں ہے مسلک پرستی کی۔ ایک قرآن اور نبی کا طریقہ، ٹھیک ہے، 4 مختلف فقہ ہیں، ٹھیک ہے، چاروں حق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تعلق ثابت ہے۔ کوئی فرقہ یعنی گمراہی نہیں ہے، ہر فرقہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور ٹھیک بات کرتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے کس یعنی فقہی مسالک آپ کون سا لیتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى، آپ رخ پھیر لیجئے، اعراض کر لیجئے، توجہ ہٹا لیجئے، بے پرواہ ہو جائیے جو پھر گیا میری یاد سے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ اگر آپ صرف دنیا کے طالب ہیں، اور یہ تو آپ کو تھوڑا سا آپ گردن جھکا کے دیکھیں اپنے سینے میں کیا کیا خواہشات پل رہی ہیں، کیا کیا منصوبے ہیں، کیا کیا خواہشات ہیں، کیا کیا امیدیں ہیں، کیا کیا تمنائیں ہیں۔
مومن کی ایک آرزو ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا دی تھی، وہ ایک بات کے پیچھے پڑ گئے اور اس کو حاصل کر لیا، اللہ نے کتاب کر لیا، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ ہمارا مدعا اللہ کی رضا نہیں ہے زندگی گزارنے کا، دنیا ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، دیکھیں لم یرید الا الحیات الدنیا، اس پہ دیکھیں میں صرف آپ سے سادی بات کر رہا ہوں، کوئی گرامر ادھر ادھر کی میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ آپ خود سوچیں آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ بہت سے لوگ دین کا نام لیتے ہیں لیکن وہ نام بدنام کرتے ہیں دین کا۔ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، پھر باتیں اور کام اللہ رسول والی نہیں ہوتے۔ ایسے بہت سے قبے جبے پگڑی یہ وہ بہت سی گمراہیاں ہیں، دین کے نام پر بڑی گمراہی پھیلائی جا رہی ہے۔ اللہ سے تعلق نہیں ہے ہمارا، ہاں فرقوں سے تعلق ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو کوئی خاص نام کہلوانا چاہتا ہے، میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، یہ وہ بہرحال جو بھی ہے۔ لیکن دیکھیں میں فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہماری حیثیت واضح ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ بعض لوگ تو مجھے بڑے فخر سے کہتے ہیں، میرے ساتھ رہتے ہیں، میرے باتیں سنتے رہتے ہیں، ایک تعلق ہے، پھر آخر میں کہتے ہیں ہم تو دنیا دار لوگ ہیں، ہم سے تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ روایات ان کو پسند آ جاتی ہیں جو عام معاشرہ کر رہا ہے، برائے نام جو زندگی گزار رہے ہیں لوگ۔ مجھے کہتے ہیں آپ مختلف بات کرتے ہیں لیکن معاشرہ تو اس طرف نہیں ہے، تو کہتے ہیں ہم بھی وہیں جائیں گے۔ تو اب میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر تم دنیا دار بننا چاہتے ہو تو بنو دنیا دار، لیکن اللہ کے رسول کی توجہ تم سے ہٹ جائے گی، آپ سے بے پرواہ ہو جائیں گے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ دیکھیں اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے، مددگار ہے۔ اگر اس نے اللہ نے ہم سے اگر توجہ ہٹا لی تو پھر اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات جو ہے قرآن میں ہے، قُلْ مَا يَعْبَؤُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ آپ ان سے کہہ دیجئے یا رسول، اللہ تمہاری پرواہ نہیں کرتا، اگر تم اس کو نہیں پکارو تو تم نے جھٹلا دیا، اب اس کا نتیجہ تم پہ لازمی ہوگا۔ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اللہ، تو ہم جو ہے ایسے ہی زندگی فالتو زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا کوئی حق مدعا نہیں ہے، اللہ ہماری منزل نہ ہے نہ بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں کوئی مشکل بات ہے نہیں نا جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھنے میں، نہ سمجھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن بس یہ ایک بات ہے، آپ خود فیصلہ کریں۔ دیکھیں جو ہو چکا وہ ہو چکا، اب فیصلہ کریں کہ اب اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی یاد میں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فأعرض عمن تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحیاة الدنیا، تو جو ہماری یاد سے روگردانی کرے اور صرف دنیا ہی کی زندگی کا خواہاں ہو، اس سے تم بھی منہ پھیر لو۔ ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى۔ ان کے علم کی یہی انتہا ہے، تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور اس سے بھی خوب واقف ہے جو رستے پر چلا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔